یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ بحیثیت مسلم، ایز اے مسلم، جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، کیونکہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہے دنیا اور آخرت میں تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ پوری طرح سے اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ بے شک اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، آج بڑے فتنوں کا دور ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا آج تعلیم کا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم نبی کے دیوانے، نبی کے چاہنے والے، اسلام کا دم بھرنے والے آج پوری دنیا میں بیکورڈ ہیں، لو ہوئے، ڈاؤن ہوئے پڑے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ دل میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ مسلمانوں، ہماری کامیابی، ہماری ترقی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اور دھیان رکھنا، پوری دنیا کی ہر قوم، ہر کلچر، ہر سوسائٹی آپ کی دشمن ہے، آپ کی مخالف ہے۔ اس کا جیتے جاتا ایگزامپل یہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں، ماڈرن دور میں، سارے کلچر، سارے مذاہب تمہاری درگاہوں کے دشمن، تمہارے مساجدوں کے دشمن، تمہارے مدارسوں کے دشمن، تمہارے عقیدے کے دشمن، اور نہ جانے کتنی بچیاں تمہاری ان دشمنوں سے متاثر ہو کر مذہب اسلام سے متنفر ہو۔ حالانکہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گی۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ایسا نہیں مٹانا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے بچوں کا فیوچر جب سیکیور ہوگا، تمہاری مسجد، مدرسوں اور مساجدوں کا پروٹیکشن جب ہوگا، جب آنے والی نسلوں کو، فیوچر جنریشن کو مصطفیٰ کریم کا غلام بنا دو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ حیات، وہ کیا بہک سکے جو اس راہ پر چلے۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو دین کی مضبوط تعلیم دے دے، اپنے بچوں کو مضبوط ماڈرن تعلیم دے دے، دین کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اصحاب کرام اہل بیت کا عشق تمہارے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرے گا، اور دنیا کی تعلیم تمہارے بچے کو ترقی سے وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنے مذہب کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنی عبادت گاہوں کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے لڑ سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آپ کی یو پی اتر پردیش کا معاملہ ہے، 3 مہینے تک الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آف اتر پردیش ایکٹ 2004 کو مسترد کر دیا، ریموو کر دیا۔ ابھی 2-4 دن قبل سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا والہانہ فیصلہ سنایا کہ اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ کے جتنے مدرسے ریگولیٹ ہیں، کنسٹیٹیوشنلی چل رہے ہیں، وہ انہیں بند نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم کمیونٹی کے مدارس ہیں، وہ ایجوکیشن سینٹر ہے، اور وہ لیگل ہے۔ مسلمانوں یہ بتاؤ، اگر تمہارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تمہارے بچے دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوں گے، تمہارے بچوں کے پاس اچھی ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہوگی، تو تمہاری عبادت گاہوں کی، مدرسوں کی اور خانقاہوں کی پروٹیکشن کے لیے، عزت کے لیے بات کون بڑا اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ۔ بات کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے انتظار کر رہے ہو۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے،
تم کو اپنے اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن. تم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, تم نے مصطفیٰ کے عشق کو ترک کر دیا, تم اصحاب کرام کی قربانیوں کو بھول گئے. اس لیے آج دلیل و خوار ہو اور سب سے زیادہ بیکورڈ. مسلمانوں رکھنا, ہر زمانے میں ہمارے قوم کے ظلم ہوئے, ہر زمانے میں ہمارے قوم کے اسلاف بزرگوں نے علماء نے قربانیاں دی. اسلام جب یہ دباتے ہیں تب تک ابھر کے آتا ہے. پوری دنیا میں اسلام ٹوٹی ہوئی. آج افسوس کی بات ہے ہماری سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہندوستان میں, سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے ہندوستان میں ہماری, اور سینٹرل کمیٹی اور کوڈا کمیٹی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں جو کمیونٹی سب سے زیادہ ان پڑھ ہے, بے روزگار ہے, جو کمیونٹی سب سے زیادہ غریب ہے وہ مسلم. شرم آنا چاہیے یار, ہم اس نبی کے پیروکار ہیں, اس نبی کے شہدائی ہیں جس کے اوپر پہلی وحی ریویل ہوئی, اقرا باسم ربک الذی خلق, اس کا تعلق تعلیم سے تھا, تربیت سے. میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں, میں ان کا شاگرد ہوں, مگر مجھے افسوس ہے کہ ہم کب جاگیں گے. ہم دوسروں کا نمبر ہے تو یہ انتظار دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے جاگرت نہیں ہوئے کہ اپنے مسجد مدارسوں کی صحیح ریکمنڈ بنا لیں. ہم اتنے جاگرت نہیں ہوئے کہ اپنے اماموں کو ٹھیک سے عزت دے سکے, اپنے خانقاہ کے پیروں کو ہم بڑے بڑے نذرانے دیتے, بڑی بڑی عزت دیتے, لیکن مسجد کے امام کو ہم ٹھیک سے ایک چیئرمین سے نظام کے پردھانیہ سے زیادہ عزت نہیں. مسلمانوں کیسے کام چلے گا؟ ایک رپورٹ امریکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم, دنیا کی سب سے کم پڑھی لکھی قوم, اور دنیا کی سب سے زیادہ جو ینگ جنریشن ہے تعلیم سے اور اسٹڈی سے اور مطالعے سے دور ہے, مسلم قوم. ایسے کامیاب ہو, ایسے مسجد مدرسے بچاؤ, ایسے وقت بل کو ریموو کراؤ, ایسے جو ہے جو بل آ رہا ہے اتراکھنڈ میں بھی وہ بل آ رہا ہے, سمان ناگرکتا سنہتا بل, یونیفارم سول کوڈ, جو این آر سی کا ایک حصہ ہے, وہ ان فیوچر سارے انڈیا میں وہ بل آئے گا. مسلمانوں جب تمہارے پاس اچھے اسکالر نہیں ہوں گے, اچھے لائر نہیں ہوں گے, اچھے علماء نہیں ہوں گے, تو تمہارے قوم کے مسائل پر بات کون. دھیان رکھنا, تم آپ گاؤں کے لیول پر بھی دو دھڑوں کی پارٹی بندوں پہ بڑھ جاتے ہو, مسلمانوں پہ نفرتیں پیدا کرتے ہو. دھیان رکھنا, اللہ کی سخت عذاب سخت حساب دینا پڑے گا. متحد ہو تو بدل ڈالو, جہاں بھر کا نظام منتشر ہو تو مرو شور مچا دو. جب قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ, بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی, مسلمان برادرز, تو کیوں مسلمانوں تم نکیر کے فقیر کے رائے کے چکر میں مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو, اختلاف پیدا کر رہے ہو. مسلمانوں اپنے اسلاف کی تعلیم کو بھول گئے, تم اپنے صحابہ کی قربانی کو بھول گئے. تمہارے صحابہ, تمہارے اہل بیت یہ وہ مقدس جماعتیں تھی. جب اسلام نبی کی عزت پر کوئی بات آئی تو میدان کارزار میں جا کر اپنی جان مال عزت کو قربان. تم کیا ہو, میں کیا ہوں, تمہیں ہمیں فری میں دین مل گیا, فری آف کاسٹ. اپنی بات کہہ کر جارج برنارڈ شاہ وہ لکھتا ہے کہ اسلام از دا فیوچر ریلیجن آف یورپ. وہ کہتا ہے اسلام یورپ کا فیوچر ریلیجن ہے. مسلمانوں کو ہم دیکھ کے یہ بات نہیں کر رہے, وہ کہتا ہے ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کریکٹر کردار کو دیکھ کر یہ بات. وہ کہتا ہے, وہ فلسفہ کہتا ہے یورپ کے لوگوں سے, یورپ کے لوگوں اگر کوئی واحد ریلیجن ہے جس میں ساری ہیومینٹی کی پرابلمز کا سولوشن موجود ہے, وہ مذہب اسلام ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. سبحان اللہ. نہ سمجھو گے تو اٹھ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وآخر دعوانا.